قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اگر آپ اس گفتگو کا زاویہ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے پہلے پاک کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد نیک عمل کا حکم دیا ہے، یعنی عمل صالح کے لیے پاک چیز کھانا شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر پیٹ میں حرام ہے یا شبہ والا مال ہے تو اس سے عبادت کی قبولیت مشکوک ہو جائے گی۔ اسی لیے عبادت کی قبولیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے پاک چیزوں کا کھانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ تو ہوتا ایسا ہے کہ کسی کا حق کھا کر مسجد کی طرف ہم روانہ ہو جاتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جب حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا ہے تو عبادت کہاں قبول ہوگی؟ وہ تو پھر صرف فارمیلٹی والی بات ہو گئی کہ آپ کی فارمیلٹی پوری ہو جائے گی فرض پڑھنے کی۔ اس لیے عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرض یہ ہے کہ ہم حلال چیزیں کھائیں، حرام سے اجتناب کریں، مشکوک اشیاء سے اجتناب کریں، اس کے بعد عبادات کی طرف آئیں تو عبادات مقبول بھی ہوں گی، دعائیں مقبول بھی ہوں گی اور ان کی قبولیت کمال تک بھی جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔